الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہ تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، بس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ جو سورت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے وہ سورۃ الفیل ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب فیل کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ فیل یہ مکی صورت ہے، اور مکی اور مدنی کا فرق یہ ہے، مکی صورت کسے کہتے ہیں، مدنی صورت کسے کہتے ہیں۔ امام زرکشی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب البرہان فی علوم القرآن میں علماء کے اقوال بیان کیے ہیں، علماء کی اصطلاحیں بیان کی ہیں کہ مکی صورت کون سی ہے اور مدنی صورت کسے کہتے ہیں۔ 3 اقوال امام زرکشی رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مکی صورت اسے کہا جاتا ہے جو مکہ میں نازل ہوئی، اور مدنی صورت وہ ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ یہ ہوا ایک قول۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ مکی صورت وہ ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، گرچہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہو، مدینہ میں کوئی صورت نازل ہوئی ہو، لیکن جو صورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہے، اور جو صورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہے۔ اور یہی قول مشہور ہے، معروف ہے اہل علم کے درمیان۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ مکی صورت وہ ہے جس میں اہل مکہ سے خطاب کیا گیا ہو، اہل مکہ سے خطاب کیا گیا ہو، وہ مخاطب ہو، اور مدنی صورت وہ ہے جس میں اہل مدینہ سے خطاب کیا گیا ہے۔ ان 3 قول کے علاوہ ایک دوسرا قول ہے کہ مکی اور مدنی کے فرق میں کہ ہر وہ صورت جس میں حدود بیان کیے گئے ہو یا جس میں فرائض بیان کیے گئے ہو وہ مدنی ہے، اور ہر وہ صورت جس میں پہلی امتوں کے، پہلے لوگوں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے وہ مکی ہے۔ تو جو مشہور اور معروف اہل علم کے درمیان قول ہے وہ یہ ہے کہ مکی صورت وہ ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورت وہ ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورہ کا نام سورۃ الفیل ہے، اور فیل کا معنی ہوتا ہے ہاتھی، اور اس سورہ کا نام اس لیے یہ ہے کیونکہ اس میں اصحاب الفیل کا تذکرہ ہے، ہاتھی والوں کا واقعہ اور قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس سورہ کا نام الم تر بھی بتلایا ہے۔ بعض مفسرین نے سورۃ الفیل کے ساتھ ساتھ ایک نام یہ بھی بتلایا ہے کہ اس سورہ کا نام الم تر ہے۔ اب اس سورہ کا پس منظر کیا ہے؟ ایک واقعہ ہے جو مختصر طور پر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں ایک گورنر کو مقرر کیا گیا، متعین کیا گیا، جس کا نام ابرہہ الاشرم تھا۔ یہ یمن کا گورنر مقرر کیا گیا، اور یمن میں ایک مقام ہے جسے صنعا کہا جاتا ہے۔ اس ابرہہ الاشرم نے صنعا میں ایک گرجا گھر تیار کیا، عبادت والا گھر تیار کیا، اور اس کا مقصد یہ تھا، اس کی کوشش یہ تھی کہ لوگ خانہ کعبہ کے بجائے عبادت کے لیے، حج کے لیے، عمرے کے لیے اس عبادت گاہ کو آئے اور مکہ کو چھوڑ دے، کعبے کو چھوڑ دے۔ یہ اس کا مقصد تھا۔ جب یہ بات اہل مکہ کو معلوم ہوئی، قریش کو معلوم ہوئی، اور عرب کے الگ الگ قبائل کو معلوم ہوئی، تو ان میں سے ایک شخص نے کیا کیا، اس گرجا گھر میں گیا، اس عبادت خانے میں گیا اور اسے غلاظت سے پلید کر دیا۔ جب یہ بات ابرہہ الاشرم کو معلوم ہوئی کہ کسی نے ہمارے عبادت خانے کو خراب کر دیا ہے، غلاظت سے پلید کر دیا ہے، تو اس نے غصے کے طور پر، انتقام کے طور پر، بدلے کے طور پر ایک لشکر جرار تیار کیا،
بہت سارے فوجیوں کو تیار کیا اور اپنے ساتھ کئی ہاتھیوں کو لے لیا اور کعبے پر حملے کا ارادہ کر لیا۔ کعبے پر حملے کے ارادے سے وہ نکل گیا، اور جب یہ لشکر جرار ابرہہ کا لشکر محصر نامی مقام پر پہنچا تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب الکعبہ ہے، کعبے کا رب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کے غول بھیج دیے۔ جھنڈ در جھنڈ پرندے آئے، اور ہر پرندے کی چونچ میں، پنجے میں کنکریاں ہوتی تھیں، اور وہ کنکریاں چنے یا مسور کی دال کی طرح چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی، لیکن جب وہ ابرہہ کے کسی فوجی پر گرتی، وہ کنکری گرتی، تو وہ فوجی پگھل جاتا اور اس کے جسم کا گوشت جھڑ جاتا اور یہاں تک کہ وہ مر جاتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ خود ابرہہ بھی اسی چیز کا شکار ہوا، صنعاء پہنچتے پہنچتے واپس لوٹتے، اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وہ جب خانہ کعبہ کے قریب آیا تھا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو کہ مکے کے سردار تھے، ان سے اونٹوں کو لے لیا اور اپنے قبضے میں لے لیا، گویا کہ زبردستی اونٹوں پر قبضہ کر لیا، جس پر عبد المطلب نے آ کر ابرہہ سے کہا کہ تو میرے اونٹ واپس کر دے اور تیرے لشکریوں سے چھڑا دے، اور باقی رہا خانہ کعبہ کا مسئلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کعبے کا مالک ہے، کعبے کا رب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ تو یہ مختصر سا واقعہ ہے اصحاب الفیل کا، قصہ فیل کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، یعنی ابرہہ اور اس کے لشکر کے ساتھ کیا کیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ اللہ نے ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ وہ کعبے پر حملہ کر دے، کعبے کو ڈھا دے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا جنہوں نے کنکریوں سے مار مار کر اس کی فوج کو ہلاک و برباد کر دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب کو ختم کر دیا، بیکار کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ابابیل جو ہے وہ پرندے کا نام نہیں ہے، بلکہ ابابیل کا معنی ہوتا ہے غول در غول، جھنڈ کے جھنڈ۔ تو پرندوں کے جھنڈ آئے اور کنکریوں سے ابرہہ کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے۔ سجیل مٹی کو آگ میں پکا کر اس سے بنے ہوئے کنکر کو کہتے ہیں، اور بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جہنم کی آگ سے پکائے ہوئے وہ پتھر تھے جو کنکر پرندے ابرہہ کے لشکر پر مار رہے تھے، اور ان کنکریوں نے توپ سے زیادہ ہلاکت کا سامان کر رکھا تھا، اسی طرح بندوق کی گولی سے زیادہ ہلاکت کا سامان کر رکھا تھا، گویا کہ توپ اور بندوق سے زیادہ مہلک یہ پتھر تھے، خطرناک یہ پتھر تھے، زبردست یہ پتھر تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے ابرہہ کے لشکر پر برسایا تھا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، یعنی ان کے اجزائے جسم اس طرح بکھر گئے جیسے کھائی ہوئی بھوسی ہوتی ہے، یعنی جب بھی کنکر کسی فوجی پر پڑتا تو وہ پگھل جاتا اور اس کا گوشت جھڑ جاتا اور وہ فوجی مر جایا کرتا تھا۔ تو یہ سورۃ الفیل ہے جو کہ 30ویں پارے میں موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اصحاب الفیل کے پس منظر میں نازل کیا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس سورہ سے کئی فوائد معلوم ہوتے ہیں، کئی عبرتیں اور نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں، جن میں سے چند فوائد آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں اس سورہ سے، اس قصے سے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہر سرکشی کا خاتمہ ہوتا ہے، ہر سرکش انسان کا خاتمہ ہوتا ہے، اور ہر اس آدمی کا خاتمہ ہو کر رہتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی حرمات کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ الحج کی آیت ہے ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء للعاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی راہ سے روکنے لگے،
اور اس حرمت والی مسجد سے بھی جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کر دیا ہے، وہیں کے رہنے والے ہو یا باہر کے ہو، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاق کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اور اسی طرح ظلم کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے، جیسا کہ صحیحین کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، قال ثم قرأ وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمہ ان اخذہ علیم شدید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، ظالم کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب ظالم کو پکڑ لیتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کی آیت کریمہ تلاوت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے رب کی پکڑ اسی طرح ہے کہ جب وہ پکڑتا ہے بستی والوں کو پکڑتا ہے۔ بستی والے کون سے ہیں؟ ظلم کرنے والے ہیں، ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اخذہ علیم شدید، کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت ہی سخت ہے، بہت ہی دردناک ہے، بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ اسی طرح حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر دیا ہے، یعنی اپنی ذات پر میں نے ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اور میں نے تمہارے لیے بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے تو تم آپس میں ظلم نہ کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بغیر گناہ کے عذاب نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بغیر حجت کے عذاب نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا ہے، رسولوں کو بھیجتا ہے، کتابوں کو بھیجتا ہے، اور اسی طرح جب بندے کی رہنمائی کر دی جاتی ہے، جان بوجھ کر جب وہ گناہ کرتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نفس پر بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہٰذا تم بھی آپس میں ظلم نہ کرو۔ تو یہ چیز معلوم ہوئی ہمیں سورۃ الفیل سے کہ ہر سرکشی کا، ہر سرکش کا، ہر ظالم کا خاتمہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ دوسری چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی عظیم ہے، کہ لشکر جرار تھا، بہت بڑا لشکر تھا، بہت سارے فوجی تھے، بہت سارے ہاتھی تھے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ نے سب کو صرف چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے، چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ذریعے ہلاک و برباد کر دیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی چیز کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن، ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ صورت اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ جو کعبہ ہے وہ حرم ہے، حرمن آمنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی مقدس ہے، اور اسی طرح امن والا ہے، اور اس کے ارد گرد کے رہنے والے لوگ بھی امن والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اول بیت وضع للناس للذی بمکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے متعین کیا گیا، مقرر کیا گیا، وہ وہی ہے جو مکہ میں موجود ہے، یعنی خانہ کعبہ، اور وہ ایسا گھر ہے مبارکا وہدی للعالمین جو تمام عالمین کے لیے مبارک ہے، بابرکت ہے اور ہدایت والا ہے۔ تو کعبے کی حرمت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ حرمن آمنا ہے، امن والا ہے، اور یہی وجہ ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے، حرمت والا بنا دے۔ تو کعبے کی حرمت ہمیں سورۃ الفیل سے معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے خانہ کعبہ کو حرم والا بنایا ہے، حرمت والا بنایا ہے، امن والا بنایا ہے، جبکہ اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، کیا یہ لوگ باطل پر تو یقین رکھتے ہیں، باطل پر تو ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں۔ تو اس سورہ سے خانہ کعبہ کی حرمت معلوم ہوتی ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والا ہے۔
اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اس اعتبار سے بھی کہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی مسخر کی ہوئی ہے، اللہ کے حکم کی پابند ہے، یہاں تک کہ پرندے بھی جو کہ بول نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، لیکن یہ تمام چیزیں پرند ہو، چرند ہو، انسان ہو، جن ہو، یہ تمام چیزیں اللہ کے ماتحت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے محتاج ہے۔ اور اسی طرح اس سورہ فیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف بھی معلوم ہوتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اسی وقت کا یہ واقعہ ہے، یعنی اصحاب الفیل کا واقعہ۔ تو گویا کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کروائی اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالموں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اور یہ چیز یا یہ مدد قریش کے کسی شرف کی وجہ سے یا قبیلے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ خانہ کعبہ کی حرمت کی وجہ سے ہے، خانہ کعبہ کی عزت کی وجہ سے ہے، خانہ کعبہ کی توقیر کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ تک انہیں پہنچنے نہیں دیا، بلکہ پہنچنے سے پہلے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ اور ایک چیز ہمیں اس سورے سے معلوم ہوتی ہے، وہ یہ مفسرین نے، اہل علم نے بیان کیا ہے کہ دشمنوں کی طاقت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، دشمنوں کے پاس کتنے ہی فوجی کیوں نہ ہو، دشمنوں کے پاس کتنے ہی ہتھیار کیوں نہ ہو، دشمنوں کے پاس کتنے ہی وسائل کیوں نہ ہو، اگر ایک مومن ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل یقین اور اعتماد رکھتا ہے، کتاب و سنت کو تھامے ہوئے ہے اور اسے اس بات کا یقین ہے کہ یقیناً مدد اللہ کی طرف سے آئے گی، تو تمام دشمن جن کے ساتھ تمام وسائل ہو، ہتھیار ہو، فوجیں ہو، ہاتھی ہو، اس شخص کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیوں؟ ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس اسلام ہے، اور اسلام کے ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ ساتھ وسائل کو اختیار کرنا یہ بھی منع نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی اللہ کے حکم سے۔ تو قلت اور کثرت اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، قلت اور کثرت کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ اعتبار اگر ہے تو وہ ایمان کا ہے، اعتبار اگر ہے تو کتاب و سنت کو تھامے رکھنے کا ہے، اور اعتبار ہے اس کے بعد وسائل کو اختیار کرنے کا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ہی ہمارے لیے سربلندی ممکن ہے، گرچہ کہ ہمارے دشمنوں کے پاس کتنی ہی سازشیں کیوں نہ ہو، کتنے ہی ہتھیار کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غم نہ کرو، غم نہ کرو، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو ایک مومن کو مکمل یقین، بھروسہ، توکل اللہ پر ہونا چاہیے، اور اعلیٰ قسم کا توکل اور اعتماد یقین ہونا چاہیے، تبھی جا کر اللہ کی مدد آتی ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد بڑا ہی اعلیٰ تھا، بڑا ہی زبردست تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ غزوہ ذات الرقاع سے لوٹ رہے تھے۔ غزوہ وہ جنگ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہے، غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہے، یا تو قائد کی حیثیت سے ہو یا شریک کی حیثیت سے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ذات الرقاع سے، غزوہ ذات الرقاع سے لوٹ رہے تھے، راستے میں ہم نے ایک درخت دیکھا، بہت ہی سایہ دار درخت تھا، ہم نے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا کہ آپ آرام کیجئے، اور ہم دوسرا درخت ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار اس درخت پر لٹکائی اور آپ آرام کرنے لگے۔ اسی وقت مشرکین میں سے ایک شخص آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو اٹھاتا ہے اور ہوا میں لہراتے ہوئے کہتا ہے کہ اے محمد، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد دیکھیے، اللہ پر یقین دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تردد، بلا سوچے، بلا ڈرے، بلا سمجھے کہا کہ اللہ، یعنی اللہ مجھے بچانے والا ہے۔ یہ سننا تھا کہ دشمن یا مشرک کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ جاتی ہے اور وہ کانپنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کو لے لیتے ہیں اور ہوا میں لہراتے ہوئے کہتے ہیں اب بتلا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت ہی اچھی تلوار پکڑنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہا نہیں،
میں گواہی نہیں دیتا، میں مسلمان نہیں ہوں، میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا، لیکن میں یہ وعدہ آپ سے کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے نہ تو میں آپ پر حملہ کروں گا اور نہ ہی آپ پر حملہ کرنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین ہے۔ فطری ڈر جو ہوتا ہے، فطری خوف جو ہوتا ہے وہ ہر انسان کو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے اگر شیر آ گیا، ڈر ہے، شیر پھاڑ سکتا ہے، چیر سکتا ہے، کھا سکتا ہے، یہ فطری ڈر ہے اور اس کا مواخذہ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کے سامنے کوئی شخص تلوار لے کر آ گیا، آپ کو قتل کرنے والا ہے، فطری ڈر ہوتا ہے، دل میں آتا ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین اتنا اعلیٰ تھا، اتنا عرفہ تھا، اتنا احسن تھا، اور آپ اتنے شجاعت والے تھے، اتنے دلیر تھے، اتنی ہمت والے تھے کہ جو فطری ڈر ہوتا ہے نا تھوڑا سا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب مشرک تلوار کو لہرا رہا تھا اور قتل کر سکتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فطری ڈر بھی لاحق نہیں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ بچائے گا۔ یہ مکمل یقین ہے، یہ مکمل اعتماد ہے۔ تو دشمنوں کی سازشیں کتنی ہی کیوں نہ ہو، ایک مومن کو مکمل یقین اور اعتماد کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر۔ اور جب مکمل یقین ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ پر مکمل بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے آخر میں کہ بعض لوگوں کے پاس یہ معروف ہے، مشہور ہے کہ یہ سورۃ الفیل جب ہم پر کوئی شخص ظلم کر رہا ہو، جب ہمارے سامنے دشمن ہو تو اس پر پڑھ کر پھونک دے تو ہم سے جو ہے دشمن کی سازشیں ختم ہو جائے گی یا ظلم ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیں اس چیز کی وضاحت نہ تو کتاب سے ملتی ہے نہ ہی سنت سے ملتی ہے۔ شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الْبِدْعِ التَّخْصِيصُ بِلَا دَلِيلٍ بِقِرَاءَةِ آيَةٍ أَوْ سُورَةٍ فِي زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ أَوْ لِحَاجَةٍ مِنَ الْحَاجَاتِ۔ بدعتوں میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ آپ کسی سورے کو متعین کر دیں یا آپ کسی آیت کو متعین کر دیں کسی خاص جگہ کے ساتھ، کسی خاص مکان کے ساتھ، کسی خاص وقت کے ساتھ یا کسی خاص حاجت کے ساتھ بغیر دلیل کے۔ اگر آپ کے پاس دلیل موجود نہیں ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ظلم سے بچنے کے لیے یہ صورت اگر پڑھ کر پھونک دیں گے تو ہم ظلم سے بچ جائیں گے، دشمنوں کے مکر و فریب سے بچ جائیں گے، کیونکہ اس کی اصل کتاب و سنت سے نہیں ملتی۔ تو کسی بھی آیت کو خاص کر دینا، کسی بھی سورے کو خاص کر دینا بغیر دلیل کے، یاد رکھیں یہ بدعت ہے، بدعتوں میں سے ہے۔ آئیے آخر میں اس سورے کی ہم تلاوت کر دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔